والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء في كل حين وآن وعلى آله وأصحابه الكاملين في العدل والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ حمد و نعت میں موجود ہیں. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وَأَنزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاةً وَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احباب عشق و محبت اور احباب محبت و طریقت، ہم ایک جگہ جمع ہوئے اور آج محفل ہے حضرت سیدنا حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے حوالے سے. یہی ہے نا حضرت؟ دعا کیجئے کہ بانی محفل نے جس خاص مقصد کے لیے بزرگان دین کا اس عرس کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت ان کے تمام مقاصد میں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے اور تمام بزرگان دین کا سایہ ہم تمام اصاغرین پر ہمیشہ دراز فرمائے. بزرگان دین کی تعلیمات، ان کی زندگی کے احوال ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے. ہم بزرگان دین کی زندگی کے احوال دیکھ کر، جان کر، سن کر ہی اپنی زندگی میں منزل کا تعین کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ منزل وہی پاتا ہے، وہی مسافر منزل پاتا ہے جسے رہبر بھی صحیح موجود ہو اور جسے منزل کا معلوم بھی ہو. تو ہماری منزل مدینہ ہے اور رہبری کرنے والے غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہے. جو شخص بغیر منزل کے ہو وہ مسافر بھی تھک کے بیٹھ جاتا ہے، منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور جس کے پاس منزل ہو لیکن رہنما نہ ہو وہ بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس بحمدہ تعالی دونوں موجود ہیں. ہمارے پاس منزل بھی موجود ہے، ہمیں معلوم ہے ہمیں کہاں جانا ہے، اور ہمارے پاس رہنما بھی موجود ہے جو غوث اعظم کی صورت میں ہے، خواجہ صاحب کی صورت میں ہے، داتا صاحب کی صورت میں ہے، اعلی حضرت رحمہ اللہ کی صورت میں ہے، جو اپنے اندر ایک انجمن رکھتے ہیں، ایک وقار رکھتے ہیں. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے جسے امام خبیری رحمہ اللہ نے بیان کیا. چونکہ یہ بزرگان دین کی محفل ہے تو بزرگان دین کی ہی باتیں ہوں گی نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے، اور رات میں آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کوشش کرنا رات میں سونے سے قبل 4 کام ضرور کر لو. جب تک تم یہ 4 کام نہ کرو، تمہیں نیند نہ آئے، تم نہ سونا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں وہ 4 کام کیا ہیں. میری کوشش ہوگی، میری جستجو ہوگی کہ میں جب تک وہ 4 کام نہ کر لوں آپ کے ارشاد کے مطابق میں نہ سوؤں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آپ کے لیے بھی ہے، اصل میں ان کے لیے نہیں، اصل میں تو ہمارے لیے ہی ہے نا. یہ تعلیمات اصل میں ان کے لیے نہیں، وہ تو زندگی بھر اچھے کام کرتے ہی رہے اور وہ تو خالص جنتی ہیں. وہ اگر کوئی کام نہ بھی کرتے تو ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں، اصل تو تعلیمات ہمارے لیے ہے نا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک ایک قرآن ختم نہ کر لو اس وقت تک نہ سونا.
جب تک ایک قرآن ختم نہ کر لو اس وقت تک نہ سونا، اور جب تک تمام انبیاء کرام کو اپنے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا نہ بنا لو اس وقت تک نہ سونا، اور جب تک کل مسلمین کو اپنے لیے راضی نہ کر لو اس وقت تک نہ سونا، اور جب تک ایک حج اور ایک عمرہ ادا کر نہ لو اس وقت تک نہ سونا۔ یہ 4 کام کر کے ہی تم نے سونا ہے، اور اگر یہ 4 کام کیا بغیر سو گئے تو یوں سمجھ لو کہ ایک عظیم نعمت تھی جس سے تم محروم ہو گئے۔ یہ ارشاد فرما کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے معمولات میں آپ چلے گئے، رات کے جو عبادت کے معمولات تھے وہ آپ ادا کرنے لگے، اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوچنے لگی رات کے قلیل عرصہ ہے، رات کے اوقات ہیں، چند لمحات ہیں، چند گھنٹے ہیں، ان چند گھنٹوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے کام دے دیے جس کے لیے سالوں درکار ہیں، کہ ایک قرآن ختم کیے بغیر نہ سونا، تمام انبیاء کرام کو قیامت کے دن اپنے لیے شفاعت کرنے والا بنا کر سونا، کل مسلمین کو اپنے لیے راضی کر کے سونا، اور ایک حج اور ایک عمرہ ادا کیے بغیر نہ سونا، کر کے سونا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ سوچتی رہی کہ رات کے قلیل عرصے میں یہ کیوں کر ممکن ہوگا، کیسے ہوگا؟ بہرحال یہ سوچنے کے بعد سوچنے لگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بے شک آپ ہی اس کا حل بھی بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ جہاں انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے انبیاء کرام کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں انسان کا درجہ ختم ہوتا ہے وہاں سے انبیاء کرام کا درجہ شروع ہوتا، اور جہاں انبیاء کرام کا درجہ ختم ہوتا ہے سید الانبیاء کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرتے رہیں کہ ایک مسئلہ جو بغیر ان کے حل ہونے والا نہیں ہے، جو حکم آپ نے دیا ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان رات کے قلیل عرصے میں یہ کام تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو بے شک وہ ضرور یہ کام کر سکتا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، رات کی عبادات کے معمولات سے فارغ ہوئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ایسی پیچیدگی عطا فرما دی اور ایسی الجھن عطا فرما دی کہ بغیر آپ کے اس الجھن کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا اور آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جب تک ایک قرآن ختم نہ کر لینا اس وقت تک نہ سونا، جب تک تمام انبیاء کرام کو شفاعت کرنے والا نہ بنا لو اس وقت تک نہ سونا، جب تک روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو اپنے لیے محبت کرنے والا نہ بنا لو اس وقت تک نہ سونا، جب تک ایک حج اور ایک عمرہ ادا نہ کر لینا تب تک نہ سونا۔ یا رسول اللہ یہ تو بہت ہی عظیم کام ہے اور وقت طلب کام ہے، رات کے قلیل عرصے میں کیسے ہوں گے؟ لیکن یا رسول اللہ جب آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اس کی کوئی تعویل ہوگی، اس کی کوئی وجہ ہوگی اور اس کی کوئی صورت ہوگی کہ انسان ایک رات میں ایسا کر سکتا ہے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ سمجھ گئے کہ ان کے لیے مشکلات درپیش ہیں، تو جب مشکل ہے، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود و سلام۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جب ایک شخص بستر پہ جائے اور سونے سے قبل 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو گویا وہ ایک قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد تھا کہ رات سونے سے قبل کم از کم 3 بار سورہ اخلاص ضرور پڑھ لیا کرو، تاکہ رات سونے سے قبل تم ایک قرآن کا ثواب پانے والے ہو جاؤ، ایک قرآن پڑھنے والے ہو جاؤ۔ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بے شک یہ تو بہت آسان کام ہے۔ فرمایا یہ آسان تو ہے لیکن اللہ جس کے لیے آسانی دے اسی کے لیے آسان ہوتا ہے، اور جس کے لیے اللہ مشکل بنا دے اس کے لیے مشکل ہی ہوتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ کون ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے، جس کے لیے آسانی دے دے۔ آج ہی ایک صاحب نماز کے بعد ملے، میں نے ان سے کہا کہ سونے سے قبل 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں سوتا ہوں جب تک 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کر لوں۔ کسی کے لیے 1 بار سورہ اخلاص پڑھنا مشکل ہوتا ہے، کوئی اس وقت تک سوتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ تو میرا معمول ہے ایک عرصے سے،
کہ سورہ اخلاص جب تک 1000 بار نہ پڑھ لوں تو ایسے لوگ موجود ہیں. یہ توفیق سے ممکن ہوتا ہے. کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے، کسی کے لیے آسانی دیتا ہے تو گلی کے نکڑ سے وہ مسجد میں آ جائے، اور کسی کے لیے مشکل ہو تو مسجد کے دروازے میں بیٹھا رہتا ہے، نماز کے وقت پہ وہ مسجد نہیں آ سکتا. ہوتا ہے نا، ہم تو دیکھتے ہیں نا. تو یہ توفیق سے ممکن ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے سب سے پہلے توفیق مانگنی چاہیے، اور توفیق ہدایت کا نام ہے. سب سے بڑی نعمت یہی ہے نا، ہدایت اور توفیق سب سے بڑی نعمت ہے. اگر ہدایت مل گئی تو سب کچھ مل گئی. آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، انسان دولت مانگتا ہے، اگر دولت مانگنے کے بعد ہدایت نہ ہو تو وہ دولت شراب میں لگائے گا، دنیاوی معمولات میں لگائے گا، گناہوں میں لگائے گا. لیکن دولت کے ساتھ اگر ہدایت مل گئی تو پھر وہ مسجدیں بنائے گا، پھر وہ مدارس بنائے گا، پھر وہ نیک کاموں میں لگائے گا نا. تو اصل چیز ہدایت ہے. انسان ہدایت نہیں مانگتا، باقی سب کچھ مانگتا ہے. اولاد کی طلب کس کو نہیں ہوتی ہے؟ اولاد اللہ نے آپ کو عطا کیے، 2 4 5 10 اولاد عطا کیے، لیکن آپ نے ہدایت کی دعا نہیں کی، سب کے سب ناخلف ہو گئے، بڑھاپے میں آپ تنہا رہ گئے نا. اس لیے کہ آپ نے اولاد مانگی لیکن آپ نے ہدایت طلب نہیں کی. تو اولاد مانگی، اللہ نے اولاد دے دی، اور ہوا کیا کہ آخر عمر میں سب کے سب ناخلف ہو گئے، نافرمان ہو گئے، کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہوا. تو آپ تو سمجھ رہے تھے کہ اولاد بڑی نعمت ہے، معلوم ہوا ہدایت بڑی نعمت ہے. زندگی سبھی مانگتا ہے، لیکن اگر زندگی کے ساتھ ہدایت نہ مانگے تو زندگی بے بندگی، شرمندگی تو ہے نا. لہذا ہدایت طلب کیجئے. اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے جو ہمیں سکھایا ہے نا، تمہیں کیا مانگنا چاہیے. انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم ہی کہتا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. دنیا میں ہدایت کے علاوہ اگر کوئی بڑی نعمت ہوتی تو سب سے پہلے اس کا سوال ہوتا. سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ مانگو، لیکن اللہ نے سب سے پہلے قرآن شروع ہی ہوتا ہے، فرمائے میرے بندو تمہیں مانگنا چاہیے تو ہدایت مانگنا چاہیے. اگر آپ نے ہدایت مانگ لی تو اب آپ کے پاس دولت ہے پھر بھی ہدایت کے ساتھ ہے، اولاد ہے تو ہدایت کے ساتھ ہے، زندگی ہے تو ہدایت کے ساتھ ہے، صحت ہے تو ہدایت کے ساتھ ہے، ہدایت ہے تو سب کچھ ہے. ان تمام نعمتوں سے ہدایت نکال دیجئے تو آپ صفر ہیں. لہذا یہ جو ایک بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، اور خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور آسان بھی ہے. لیکن جس کے لیے اللہ آسان کرے اسی کے لیے آسان ہے، ورنہ بستر پہ جاتے ہوئے انسان سوچتا رہتا ہے ابھی پڑھوں گا، اور بھائی ابھی نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے، نہیں پڑھ پاتا. لہذا یہ آسان تو ہے، لیکن انسان جب کوشش کرے گا تو ہو جائے گا. آج کا انسان اتنا بے عمل ہو گیا، اتنا غافل ہو گیا ہے کہ اسے اگر کچھ پڑھنے کے لیے دیا جائے، کوئی پڑھنے کا وظیفہ دیا جائے تو اس کو بہت بھاری لگتا ہے، حالانکہ پڑھنے کے علاوہ اس کا گزارا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائے، جو چلتے پھرتے جو دعائیں ہم نے سکھائی ہیں، تو وہ ایسا ہی نہیں ہے. ہم تو ان دعاؤں کو سمجھتے ہیں بس بچے یاد کر لیں مدرسے میں جا کر، بس وہ دودھ پینے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، یہ بچے یاد کریں گے، ہم یاد. آپ اچھی طرح یاد رکھیے، ان دعاؤں میں بڑا راز موجود ہے. جو ان دعاؤں کو یاد رکھے گا نا، وہ انشاءاللہ زندگی میں دنیا میں کامیاب رہے گا. ورنہ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں. اس دنیا میں ہمارے ساتھ شیطان بھی موجود ہے، جنات بھی موجود ہیں. وہ ادھر ادھر نہیں رہتے، ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی موجود ہو، مسجدوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ نمازوں میں ہمیں بہکا بھی رہے ہوتے ہیں. تو حضور کا فرمان ہے نا، اپنی صفیں بالکل سیدھی رکھو، خلا مت رکھو. اس لیے کہ جہاں خلا ہوتی ہے تو شیطان ایسے گھومتا ہے جیسے بکری کا بچہ انسان کے دائیں بائیں گھوم رہا ہوتا ہے، ویسے وہ تمہیں ورغلا رہا ہوتا ہے، وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. تو ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں، اور ان کی طاقت انسان سے زیادہ ہے. وہ ہمیں دیکھ سکتے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. تو رسول اللہ نے ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دعائیں سکھائی ہیں کہ جب تم دعا پڑھتے رہو گے تو ان سے بچے رہو گے، وہ تم پر حملہ نہیں کر سکیں گے. اصل میں ہم خود ہی انہیں فیڈ کراتے ہیں، ہم خود ہی انہیں جوان کر رہے ہوتے ہیں. وہ حضور کی حدیث ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے نا تو آپ تنہا پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوا ہے اور ایک فرشتہ بھی پیدا ہوا ہے. وہ آپ کے ساتھ ہی ہے، وہ اس کا بھی نام آپ ہی کے نام کے ساتھ ہے، اس کی شکل بھی آپ جیسی ہے، وہ آپ کے اندر ہی ہے. اس کو ہم زاد بھی کہتے ہیں، قرین بھی کہتے ہیں.
وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، زندگی بھر وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، استقبال کو نہیں جانتا، اس لیے کہ استقبال آپ بھی نہیں جانتے، تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کو، اور وہ پکا کافر ہے، وہ مسلمان ہوگا ہی نہیں، پکا کافر ہے، اور وہ آپ کے ساتھ ہے. تو اس سے چھٹکارے کے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا دعائیں پڑھتے رہو تو وہ کمزور رہے گا. تو ایک بہت مشہور حدیث ہے نا، ایک کافر کا مومن اور مسلمان کا شیطان آپس میں ملا، اور دیکھا کہ کافر کا شیطان تو بڑا تگڑا ہے، مسلمان کا شیطان وہ بڑا ہی کمزور ہے. کہا بھائی تم کمزور کیسے ہو گئے؟ کہا یہ بتاؤ تم اتنے صحت مند کیسے ہو گئے؟ کہا کہ میں صحت مند اس وجہ سے ہو گیا کہ وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ کا نام لیتا نہیں ہے، تو میں اس کے ہر کام میں شریک ہو جاتا ہوں، تو اس کا کھانا بھی مجھے ملتا ہے، اس کا پانی بھی مجھے ملتا ہے، اس کا بستر بھی مجھے ملتا ہے، اس کے کپڑے بھی مجھے ملتے ہیں. اب یہ تو بغیر کپڑے میں ننگا کھڑا تھا اور کمزور. کہا تم ایسے کیسے؟ کہا میں ایک مسلمان پر مسلط ہوں، جب وہ کپڑے پہننے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، میں کپڑے نہیں پہن سکتا. جب وہ پانی پینے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، میں پیاسا رہ جاتا ہوں. جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا. تو جب میں کھانا پانی نہیں کھاؤں گا تو کمزور ہی ہوں گا. تو جب آپ کا شیطان کمزور ہوگا نا تو روحانی قوت کا غلبہ ہوگا آپ پر، پھر آپ کے لیے نیکی کا کام آسان ہو جائے گا. تو ان دعاؤں کو یاد کرنا ضروری ہے. ہمارا ہر شخص چاہتا ہے جب کوئی آئے نا، اگر امام صاحب یہ مسئلہ ہے، ہو گئے. آج کا انسان چاہتا ہے کہ بس امام صاحب کوئی تعویذ دے دے اور چھو منتر سے ہمارا کام ہو جائے. تو تعویذ بچوں کے لیے ہوتی ہے، بڑوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. ویسے اثر تو بڑوں کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے جو صحابہ کرام نے تعویذ دیا ہے نا، وہ بچوں کے گلے میں دیا ہے جو پڑھ نہیں سکتے. ہم تو پڑھ سکتے ہیں. تو ان دعاؤں کو یاد رکھیں گے تو زندگی اچھی رہے گی. ورنہ یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور پہلے کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ تیسری محفل ہے بھی امری تعالیٰ، تو یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی ان کی زندگی ہے. ہم مر جائیں گے، یہ مریں گے نہیں. اور یہ کافر ہے، پکا مشرک ہے، یہ ورغلانے پر ہی ہے، یہ ورغلاتا ہے، انسان کو نیند میں سلا دیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب انسان سوتا ہے نا تو یہ جو شیطان ہے اس کے جسم میں 3 گرہیں باندھ دیتا ہے، 3 گرہیں باندھ دیتا ہے. جب وہ فجر کی اذان میں اٹھتا ہے، اٹھتے ہی ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر یہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، جب وہ اللہ اکبر فجر کی نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. جب تینوں گرے کھل جائیں، وہ فجر کی نماز پڑھ کے جب وہ چاہتا ہے تو حضور نے فرمایا وہ اس کے سر پر اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، اسلام کا بادل ہوتا ہے اس کے سر پر. پھر وہ دن بھر اسے کوئی شیطان بہکا نہیں سکتا، وہ شیطانی کاموں میں مبتلا نہیں ہو سکتا. اور فرمایا جب وہ نہ سوئے، وہ سویا رہے تو اس کی تینوں گرہیں بندھی ہوتی ہیں، اور اٹھ کے اس سے اٹھنے سے پہلے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ تعویل نہیں، حقیقی معنوں میں کرتا ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں، حقیقی معنوں میں کرتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ سو جا سو جا سو جا، تو وہ سو جاتا ہے. پھر وہ دن چڑھے اٹھتا ہے تو فرمایا وہ شیطان کے سائے کے ساتھ چلتا ہے. تو ایسے ہی بندہ جو نا پھر شیطانیت پر اتر آتا ہے. تو دعائیں یاد رکھیں گے تو زندگی اچھی رہے گی، زندگی میں وقار رہے گا، زندگی میں برکت رہے گی. تو آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو اپنے بچوں سے یاد کر لیجئے. بچے جو مدرسے جانے والے ہوتے ہیں نا انہیں یاد ہوتی ہے بیت الخلاء جانے کی دعا. رسول اللہ نے ایسی تھوڑی فرمایا فقہاء کرام نے کہ بیت الخلاء جب آپ جائیں تو سر ڈھانک کر جائیں. بیت الخلاء شیطان کی آماجگاہ ہے، وہیں جنات ہوتے ہیں، وہیں شیطان ہوتے ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان اپنے کپڑے اتارتا ہے بیت الخلاء میں، اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اور انسان کے درمیان میں ایک پردہ آ جاتا ہے. وہ اسے بہکا بھی نہیں سکتا، وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا. تو یہ پردہ ہے ہمارے درمیان میں. جب ہم یہ کریں گے نا، پہلے کے لوگوں میں یہ مسائل نہیں تھے جو آج ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا طریقہ چھوڑ دیا تو انہوں نے اپنا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے. آگ سے لڑنا ہے تو پانی میں رہنا ہوگا، اور وہ پانی کیا ہے؟ وضو ہے. ہمیشہ باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ شیطانی غلبہ آپ پر نہیں ہوگا، ورنہ یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ، تو دعائیں یاد رکھیں. ہم کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ اکثر و بیشتر شیطان کا غلبہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے.
رات اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے، دن اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، تو رات میں ان کا غلبہ ہوتا ہے، بالخصوص جب بندہ سو رہا ہوتا ہے تو ان کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونے سے پہلے یہ سب پڑھ لو تاکہ نیند اچھی آئے، پرسکون آئے اور بغیر شیطان کے غلبہ کے آئے، اور صبح کے وقت فجر کی اذان میں تمہاری آنکھ کھل جائے۔ تو فرمایا کہ ایک قرآن پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ تم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب لے کر ہی نیند کرو گے۔ تو میرے کہنے، اور یہ تو آسان ہے، رات کے قلیل عرصے میں ہو جائے گا، رات کے چند لمحوں میں یہ ہو جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھے اور جمیع انبیاء کرام کو قیامت کے دن اپنے لیے شفاعت کرنے والا نہ بنا لو اس وقت تک نہ سونا۔ یا رسول اللہ، یہ تو بہت بڑا کام ہے، یہ تو وقت طلب کام ہے۔ آپ نے فرمایا وقت طلب کام نہیں ہے، جب تم نے مجھ پر درود و سلام پڑھ لیے تو گویا تم نے مجھے بھی اور جمیع انبیاء کرام کو قیامت کے دن اپنے لیے شفاعت کرنے والا بنا دیا۔ لہذا میرے کہنے کا مقصد تھا کہ سونے سے پہلے ایک خاص تعداد میں مجھے یاد کر لیا کرو، ایک خاص تعداد میں مجھ پر درود و سلام پڑھ لو، اس لیے کہ جب درود و سلام پڑھ کے سو گے گویا مقصد یہ ہے کہ تم نے مجھے بھی یاد کر لیا، جمیع انبیاء کرام کو یاد کر لیا اور مجھے بھی شفاعت کرنے والا بنا لیا اور تمام انبیاء کرام کو شفاعت کرنے والا بنا لیا۔ بولیے یہ کوئی مشکل کام ہے؟ یہ تو ہر بندہ چند منٹوں میں کر لے گا، لیکن اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، جس کو سمجھ دیتا ہے، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ لہذا اس محفل کی برکت ہے کہ یہ سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے، نیت کیجئے کہ میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک یہ 4 کام ضرور سے نہ کر لوں۔ زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے، گھنٹوں کا کام نہیں، منٹوں کا کام ہے، لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے، اور شیطان سے چھٹکارا بھی ملے گا، اس سے خلاصی بھی ملے گی، اور ہمارے اور شیطان کے درمیان میں ایک آڑ ہو جائے گا، ایک پردہ ہو جائے گا۔ ورنہ ہمارے ہاں 70% گھروں میں معاملات یہی ہیں۔ ہم تو ائمہ میں سے ہے نا، ہمیں معلوم ہے کہ 70% گھروں میں یہ معاملات ہیں، شیطانی حرکات ہوتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے ہر ایک کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب روحانیت کمزور ہوگی تو شیطانیت کا غلبہ ہوگا۔ ایک ترازو تو جھکے گا نا، ایک جانب اگر ہلکا ہو تو دوسری جانب جھکے گا، دوسری جانب ہلکا ہو تو دوسری جانب بھاری ہوگا، تو ایک تو بھاری ہوگا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ لہذا شیطانیت کا غلبہ ہونا چاہیے، روحانیت کا غلبہ ہونا چاہیے، شیطانیت کا ہلکا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے روحانیت والے کام کریں گے۔ روحانیت والے کام یہی ہیں۔ تو 2 ہو گئے۔ تیسرا فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ روئے زمین کی جب تک تمام مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو راضی نہ کر لو، تمام مسلمانوں کو اپنے لیے راضی نہ کر لو، اس وقت تک نہ سونا۔ یا رسول اللہ، یہ تو بہت وقت طلب کام ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے فرمایا مشکل نہیں ہے، جب سونے سے پہلے تم نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور جمیع مومنین کے لیے بخشش کی دعا کر لی، گویا تم نے جمیع مسلمانوں کو اپنے لیے راضی کر لیا۔ لہذا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سونے سے پہلے تمام مومنین اور مومنات کی بخشش کی دعا کر لیا کرو، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ ربی جعلنی پڑھ لیجئے، اس میں یہی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور حساب کے دن تمام مومنین کو بخش دے۔ تو صرف ایک دعا پڑھ لیں گے، یہ کام ہو جائے گا آپ کا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سونے سے پہلے تمام مومنین کے لیے بخشش کی دعا جب تک نہ کر لو اس وقت تک نہ سونا۔ تو 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام عرض کیا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا ایک حج اور ایک عمرہ ادا کر لینا، اس وقت تک نہ سونا۔ تو میں ایک حج اور ایک عمرہ کیسے ادا کروں؟ آپ نے فرمایا سونے سے پہلے 100 مرتبہ جب تم نے پڑھ لیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب تم نے 100 مرتبہ پڑھ لیے گویا ایک حج اور ایک عمرہ ادا کر کے تم سوئے۔ گویا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سونے سے پہلے یہ 4 کام کر لو۔ تو یہ بہت آسان کام ہے، یہ کریں، اور ان میں سب سے سر فہرست قرآن مجید اور سورہ اخلاص، اس کے بعد سب سے دوسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ تو یہ جو محفلیں ہیں نا، ہمیں غفلت سے جگانے کے لیے ہوتی ہیں اور ہمیں بتانے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہماری خوراک کیا تھی اور ہم کیا کھا رہے ہیں، ہمارا کام کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ لہذا جب ایسا ہے تو ایک بار بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शेख अबुल हसन अल करखी रहमहुल्लाह गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों में से, और ये कारोबारी थे, तिजारत किया करते थे। शाम तिजारत के लिए गए, 40 ऊँटों, ये सामान्य तिजारत से लगे हुए 40 ऊँट जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो रात एक जगह क़याम किया। पहले ज़माने में तो काफ़िले चलते थे ना, डाकुओं के खौफ से काफ़िले चलते थे, सैकड़ों हज़ारों लोग एक साथ ही काफ़िलों में अपनी अपनी सवारियों में होते, उनमें सामान भी होता। तो एक बड़ा काफ़िला था, उस काफ़िले में 40 ऊँट माल तिजारत से लदे हुए 40 ऊँट इनके अपने थे। तो रात एक जगह क़याम किया। अब सुबह हर एक अपने अपने खैमे बांध कर अपनी सवारियाँ लेकर अब चलने के लिए तैयार हैं, जो वक्त दे दिया था। हज़रत अबुल हसन करखी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैं भी जब तैयारी करने लगा तो 40 ऊँटों में से 3 ऊँट मेरे गायब थे। 3 ऊँट गायब थे, और ऊँटों का तो इतना गम नहीं था, उनमें कीमती सामान लदे हुए थे, ज़ाफ़रान, जैतून, ये सारे सामान उस ऊँट में थे जो जिनकी कीमत लाखों में जाती है इस ज़माने में। तो बहुत परेशान हुए। अब दाएं बाएं, वो तो जंगल है, एक बियाबान है, वहाँ किसी को कोई रास्ता मालूम थोड़ा ही है कि इस रास्ते पर होगा उस रास्ते पर। वो इधर उधर दाएं बाएं तलाश करने लगे, लेकिन वो ऊँट ना मिला। अब काफ़िले वाले हैं कि चलने के लिए जाहिर है कि उन्हें आगे जाना होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो वो चलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि भाई अपने ऊँट छोड़ें और चलें। वो कहने लगे कि मेरा कीमती सामान, मेरा पूरा सरमाया उसी में है, मेरी पूरी तिजारत का लुब्बे लुबाब ये है, असल ये है, मैं अगर छोड़ दूं तो मैं तो नुकसान भी चला जाऊंगा, मेरा कारोबार ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि फिर हम जाते हैं, आप पीछे अपने सवारी तलाश करें, अपना सामान तलाश करें, हम आपको आपकी वजह से तमाम काफ़िले वाले को तो ख़तरे में नहीं डाल सकते। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ, जब तक मैं अपना सामान अपने ऊँट तलाश ना कर लूँ उस वक्त तक ना जाऊँगा। बहरहाल वो काफ़िले वाले चले गए। अब दूसरा ख़तरा हो गया कि अब तो मैं तन्हा हो गया, जंगल में, रेगिस्तानों में, बियाबानों में। उस ज़माने में तन्हा रहना इंसान के लिए सबसे ख़तरे की बात होती थी। डाकू ज़्यादा होते थे, रहज़न ज़्यादा होते थे, रास्तों में लूट लेने वाले, और ताजिरीन को ज़्यादा लूटते थे, उन्हें मालूम है कि इनके पास माल दौलत ज़्यादा है। तो बहरहाल जैसे हमारे ज़माने में होता है। तो अब वो तलाश करने लगे और उधर काफिला भी चला गया। तो तलाशते हुए उन्हें ऊँट ना मिला, दूर दूर तक उन्होंने तलाश किया, ऊँट ना मिला। तो अचानक उन्हें ख्याल आया कि जब मैं तिजारत के लिए जा रहा था तो दुआएं लेने के लिए पीर और मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, और मैंने अर्ज़ की थी, मुर्शिद मैं जा रहा हूँ तिजारत के लिए, काफ़िले में जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कि मैं कामयाब लौटूँ, तिजारत मेरा मुनाफे का हो जाए। तो मुर्शिद ने दुआएं दी और फरमाया था कि कभी कोई मसला दरपेश आ जाए तो मुझे याद कर लेना। तो अचानक जो है ना उनके जहन में बात आई कि मुर्शिद ने कहा था याद कर लेना। तो अब उन्होंने अपने पीर और मुर्शिद को पुकारा, या गौस आदम दस्तगीर शै अल्लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शै अल्लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शै अल्लिल्लाह। मुर्शिद में परेशानी में हूँ, काफिला भी छूट गया, माल तिजारत भी गुम गया, अगर आपने मदद ना की मैं तो लुट जाऊँगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। कहते हैं कि ये पुकार के, अब कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद जब इन्होंने गौर से देखा तो सामने टीले पर दूर कोई खड़ा हुआ नजर आया, दूर टीले पर कोई खड़ा हुआ नजर आया। चेहरे के खदो खाल, उसकी तफसील तो दूर से उन्हें वाज़े ना हुई, बस ऐसा लगा कि कोई दूर खड़ा है और हाथ से बुला रहा है। तो अब जाहिर है कि मरता क्या ना करता, डूबते के लिए तिनके का सहारा बहुत होता है। जब दूर से कोई बुलाता हुआ नज़र आया, ये भागे उस तरफ कि चलो कोई भी होगा, शायद उससे मालूम हो या उससे पूछ लूँ, उसने मेरे ऊँट देखे हैं कि नहीं। जैसे जैसे करीब गए, जब करीब गए तो कोई भी नहीं था। उदासी हो गई, शायद मेरा ख्याल था, या शायद मैं जिस ख्याल में हूँ वही ख्याल तसव्वुराती तौर पर मेरे सामने आ गया हो। अपने आप को अफसोस करने लगे, इतनी दूर का सफ़र कर लिया, अब मंजिल भी दूर हो गई, न जाने मेरी सवारी कहाँ हो, न जाने मेरा पिछला सामान वो भी पीछे पड़ा है, बाकी जो सामान है ऊँट के वो भी पीछे है। मुख्तलिफ तसव्वुरात और तफक्कुरात में गिर गए। तो कहते हैं कि जिसकी जानिब आए थे तो वो भी नहीं है, वो भी गायब हो गया। तो अब सोचते सोचते जब टीले पर चढ़े तो टीले पर वो तो नहीं था, टीले के नीचे ही वो तीनों ऊँट बैठे थे।
तीनों ऊँट टीले के नीचे ही बैठे थे। आपने उन ऊँटों को लिया और लेने के बाद अपनी मंजिल पर आए। अब जब चले तो काफिले वाले तो बहुत दूर निकल चुके थे, लेकिन न जाने अल्लाह की कुदरत क्या हुई कि रास्ते में उनकी सवारी कमज़ोर पड़ गई। रास्ते में वो सब के सब बैठे थे, इधर वो आकर मिले, फिर सवारी आगे चली, काफिला चला। जब ये बगदाद मुअल्ला पहुँचे तो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो चुका था। अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। वो पीरो मुर्शिद गौसे आदम के मुरीद थे, तो उनकी बारगाह में हाजिर हुए और होने के बाद सारा किस्सा सुनाया। तो उनके पीरो मुर्शिद ने फरमाया, बेशक ऐसा ही है, ये एक मसला नहीं है, ये एक मर्तबे का तजर्बा नहीं है, बारहा का तजर्बा है कि जो मुश्किल में हुजूर सज्जदुना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारे तो पीरो मुर्शिद कभी उसको नामुराद नहीं करते हैं। फरमाया मैं तुम्हें एक ख़ास वजीफ़ा बताता हूँ जो सब के लिए है। फरमाया इसी वजह से गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला फरमाया क़यामत तक के लिए एक वजीफ़ा दिया है, ये वजीफ़ा ये आखिरी है, बस मेरी गुफ्तगू ख़त्म है। आपने फरमाया कि गौसे आदम रज़ी अल्लाह ने एक वजीफ़ा बताया और फरमाया जो शख्स किसी भी मुश्किल में फंसा हो, किसी भी मसले में वो उलझा हुआ हो, 2 रकत नमाज पढ़े, सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, 2 रकत नमाज पढ़े और हर एक रकत में 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और सूरह इखलास पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े और उसके बाद 11 कदम बगदाद मुअल्ला की तरफ चले। बगदाद मुअल्ला अभी जो हम बैठे हैं ना, ये इससे हम थोड़ा सा इस जानिब रुख करेंगे तो ये बगदाद मुअल्ला है, यानी मदीने से आप थोड़ा सा इस तरफ रुख करेंगे तो ये बगदाद मुअल्ला है। तो फरमाया बगदाद मुअल्ला की तरफ रुख करे और 11 कदम चले, छोटे छोटे कदम, यानी नमाज अपना मुसल्ला ऐसा बिछाए कि वो बगदाद मुअल्ला की तरफ 11 कदम चल सके। 11 कदम चलने के बाद 11 मरतबा पुकारे, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। ये 11 बार पुकारे और फिर नींद करे। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जिस मसले के लिए उसने पुकारा है वो मसला हल होगा इंशाअल्लाह। तो इस नमाज को कहते हैं सलात असरार या सलात गौसिया, इस नमाज को कहते हैं। हमारे अकाबिरीन ने ये बताया कि मुजर्रब अमल है, किसी की नौकरी नहीं लगती वो ये अमल करे, कोई बे औलाद है औलाद के हुसूल के लिए चाहता है वो ये अमल ज़्यादा होती है। लिहाजा हुजूर सज्जदुना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अच्छा ये शिर्क व कुफ्र नहीं है, ये शिर्क व बिदअत नहीं है, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह बियाबान में जंगल में मैं पुकारूं? फरमाया हाँ, जंगल में बाज़ अल्लाह के बंदे होते हैं जो बंदों की रहबरी के लिए होते हैं, जब तुम ये पुकारोगे ना तो वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये दुनिया आलम असबाब है, मदद अल्लाह ही करता है कभी, और शिफा भी अल्लाह ही देता है, कभी पैनाडोल के ज़रिए से शिफा दे देता है, कभी मौज़िन साहब के दम के ज़रिए से शिफा दे देता है। शिफा देने वाला अल्लाह पाक ही है। इसी तरह मदद अल्लाह ही देता है, कभी भाई बहनों की दुआओं से मदद मिल जाती है, कभी बुजुर्गान दीन की निगाहों से मदद मिल जाती है। तो ये कुफ्र और शिर्क नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमारी आज की हाज़िरी अपनी बारगाह हमें कबूल व मकबूल फरमाए, और बानी महफिल ने जिन नियतों के साथ इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया उनकी तमाम नियतें पूरी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम पढ़ लीजिए।